صاحبو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت ہی چاہنے والے، مسلمانوں پر مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ صاحبو، میں نے اور آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ہمیں مشقت میں نہیں دیکھ سکتے۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز سے پہلے مسواک کو فرض قرار دے دوں، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے۔ صحابہ دل تو کرتا ہے کہ تہجد کی نماز کو فرض قرار دے دوں، لیکن پھر اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے۔ صاحبو، حضور ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ساری زندگی حضور نے ہمیں یاد رکھا، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ حضور نے ہمیں بلایا ہو۔ راتوں کو اٹھ کر حضور امت کے لیے دعائیں فرماتے، لمبے سجدے لمبے قیام کرتے۔ حضور معراج کی رات جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہاں پر بھی امت کو نہیں بھولے، وہاں پر بھی ہمیں یاد رکھا، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، اس کی یاد اپنی عادت کیجئے۔ صاحبو، حضور ہم سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا، ہر نبی ممبر پر جلوہ فروز ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ، آپ کا ممبر خالی کیوں ہوگا؟ تو حضور فرماتے ہیں میں ممبر چھوڑ کر اپنی رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اس ڈر سے کھڑا ہو جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میری امت پیچھے رہ جائے۔ میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں اتنی سفارش کروں گا، اتنی سفارش کروں گا کہ جہنم کا دروغہ مجھ سے کہے گا یا رسول اللہ کمال ہو گئی، کمال ہو گئی، آپ نے تو اپنا کوئی بھی غلام جہنم میں رہنے نہیں دیا بلکہ اپنے سارے غلام اپنے وہاں سے نکال دیے۔ صاحبو، یاد رکھو یہ قیامت کا دن دراصل ہمارے لیے وقت خاص ہوگا۔ جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تب جا کر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم نے دنیا میں کئی دوستیاں لگائی تھی لیکن سب جھوٹی لگا بیٹھے۔ ہاں، ایک دوستی سچی ہے جو مدینے والے کی دوستی ہے۔ صاحبوں، مدینے والے وہ محبوب ہیں جو امت سے بھی محبت فرماتے ہیں اور ساتھ غیروں کا خیال بھی فرماتے ہیں۔ بدر کے 70 قیدیوں کو جب سخت رسیوں سے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، حضور مسجد نبوی کے اندر رات کو کبھی حجرے سے باہر آتے ہیں، کبھی حجرے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کی بے چینی کو دیکھا تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو صاحب حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور فرماتے ہیں بلال ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو، ان کی رسیاں مجھے تکلیف دیتی ہے، مجھے بے چین کرتی ہے۔ صاحبوں، وہ نبی جو دشمن کے ہاتھوں پر مضبوط رسیوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، بنا وہ کیسے گوارا کرے گا کہ وہ میرا امتی اور چلا جائے جہنم میں؟ ذرا آج دیکھیں تو صحیح ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یار میرے حضور تو فرماتے ہیں کہ میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ ذرا آج ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم یہ منہ حضور کی بارگاہ میں لے کے جانے کے قابل ہیں؟ حضور کی امت پر آزمائشی ہے، انسانیت تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہی ہے اور ہم اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ یار حضور تو ہم سے اتنی محبت فرماتے ہیں، آج امت محبت کا دعویٰ تو کرتی ہے لیکن محبت نہیں کرتی۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری خواہش کے تابع نہ ہو جائے۔ صاحبو، آج ہمارا ہر قدم حضور کی خواہش کے خلاف ہوتا ہے۔ میرے حضور کی
تو خواہش یہ تھی کہ میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ صاحب آج اللہ کا منادی دن میں 5 بار حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا ہے، کان پہ جوں تک نہیں ریگتی۔ آج ہم جوان ہیں، چلتے ہیں اکڑ اکڑ کر، بولتے ہیں بگڑ بگڑ کر، نشہ ہی نشہ، مستی ہی مستی، یہ ہمارے طریقے ہیں۔ اور آج ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت کا۔ یار بتائیں تو صحیح، ہم کون سی خواہش حضور کی خواہش کے تابع ہیں؟ نہ ہمارا گفتگو کا انداز حضور جیسا، نہ ہمارے چلنے پھرنے کا انداز حضور جیسا۔ اور بھائی ہماری گفتگو تو گالیوں سے پاک نہیں ہوتی، اور ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ صاحب حضور تو ہمیں بروز قیامت بھی ہم سے محبت فرمائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اگر قیامت کے دن آپ کا دیدار کرنا ہو تو کہاں آؤں؟ فرمایا میزان عمل پہ آ جانا۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا وہاں میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے اور میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں گا۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آپ چھپاتے جائیں گے۔